پھر یہ خلش ایک آگ بن گئی اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اس آگ میں جلتے رہے۔ بعض مورخین نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی کے واقعے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر غیر ذمہ دارانہ انداز میں تحریر کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک مجاور مکہ رہے، پھر بغداد پہنچ کر اپنے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تصوف و معرفت کے حوالے سے چند سوالات کیے، جنہیں سن کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سوالات دہرائے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسین، تم بہت جلد لکڑی کے ٹکڑے کو سرخ کرو گے۔ مطلب یہ تھا کہ پھانسی کا تختہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ بعد میں آنے والے محققین نے اس روایت کو غلط ثابت کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے ناراض ضرور تھے، مگر آپ نے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بد دعا دی تھی اور نہ ان کے مصلوب ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ افسانہ ترازوں کا ستم ہے کہ لوگوں نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام اور متون کرنے کے لیے غلط حوالے پیش کیے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ یہ امر طے شدہ ہے کہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے بھی فیض یاب ہوئے تھے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے احمد کی روایت ہے کہ میرے والد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے نکل کر دستر چلے آئے۔ اس سفر میں میری والدہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ دستر پہنچ کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس شہرت کی وجہ آپ کی وہ مسلسل کرامات تھیں جن کے اظہار نے عوام سے لے کر خواص تک کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدمتگاروں اور عقیدت مندوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے۔ اچانک کسی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا اور حضرت حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حسین، تم یہ احمقوں اور جاہلوں کا مجمع لگائے کیا بیٹھے ہو؟ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے لیے بھی جگہ خالی ہے، تم انہی بے خبر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو۔ اس دریدہ دہن شخص نے کہا، ولایت کا دعویٰ کرتے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ میں ولایت کا مدعی ہوں اور نہ آگہی کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر مجھے تیرے حال کی خوب خبر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخاطب کے گزرے ہوئے حالات بتانا شروع کر دیے۔ پھر جب اس کے خفیہ اور پوشیدہ امور پر پڑا ہوا پردہ ہٹنے لگا تو وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا، بس کر حسین، میں تمہاری قوت کشف کا قائل ہو گیا۔ تمام معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب آپ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں چھپی ہوئی باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے، مگر یہ دور زیادہ طویل نہیں تھا۔ لوگ تنگ کرنے لگے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور مستقبل کا حال بتانا چھوڑ دیا۔ جب آپ کی شہرت زیادہ بڑھی تو مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور حاسدوں نے عجیب انداز سے آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ دستر کے کچھ بااثر لوگوں نے ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر ایک تھپڑ مار دیا جائے۔ الغرض وہ شخص آپ کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ غسل کر کے حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ یہ ایک عام گزرگاہ تھی اور اس وقت لوگوں کا ہجوم تھا۔
وہ شخص خاموشی سے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پھر جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے جہاں انسانی بھیڑ زیادہ تھی، اس نے آپ کی گدی پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اس بےہودگی کی توقع نہیں رکھتے تھے، اس لیے برہم لہجے میں فرمانے لگے، اے شخص، تو نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کیا میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اجنبی شخص نے نفی میں جواب دیا، جب میں نے تجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائی ہے تو پھر تو نے یہ ناشائستہ اور غیر انسانی حرکت کیوں کی؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا۔ اس شخص نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جواب دیا، یہ حرکت میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ ظالمانہ جواب سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر حق تعالیٰ نے تجھے اس کام کا حکم دیا ہے تو دوبارہ مجھے مار اور حکم کی تعمیل کر۔ وہ شخص اسے ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہا تھا۔ اس نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے کے لیے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر وہ اپنے ارادے کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ چند لمحوں میں خون کی گردش رک گئی اور اجنبی کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور وہ شخص تکلیف کی شدت سے چیختا رہا۔ پھر اہل دستر نے دیکھا کہ چند دنوں میں اس کا ہاتھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کی جا چکی ہے کہ جب ضرورت مند لوگ ان سے نقد رقم کا سوال کرتے تھے تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کے درہم لے آتے تھے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سے حاجت مند جمع ہوتے تھے اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر آپ کا عجیب عمل ہوتا تھا، دونوں ہاتھ اوپر کی جانب اٹھا دیتے تھے اور انہیں زور زور سے حرکت دیتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دینار و درہم کی بارش شروع ہو جاتی تھی۔ حاضرین کو یہی محسوس ہوتا تھا جیسے خلا میں کوئی درخت موجود ہے جسے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہلا رہے ہیں اور پھلوں کی طرح سکے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ پھر جب سکوں کا ڈھیر لگ جاتا تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ روکتے تھے اور ضرورت مندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے، ان سکوں کو آپس میں برابر سے تقسیم کر لو، مگر خبردار ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس قسم کی کرامات کو علماء اور مخالفین کی جماعت نے شعبدہ بازی اور ساحری سے تعبیر کیا۔